اقرا حسن کو لے کر میں نے جو کل ویڈیو بنائی تھی اس پہ بہت سی بہنوں نے کمنٹ کیا ہے اور بہت سے بھائیوں نے بھی کمنٹ ایسا ہے جو دل کو توڑ گیا. بہت سے بھائیوں نے تو اچھا کمنٹ کیا. پہلے ہی میں نے کہا تھا کہ سارے لوگ میری اس ویڈیو کو نہیں سمجھ سکتے. وہ سمجھ سکتے ہیں جو دین سے محبت رکھتے ہیں, دین کا علم رکھتے ہیں, اللہ کا خوف رکھتے ہیں, وہی اس ویڈیو کو سمجھ پائیں گے. اور جو دنیاوی جنریشن میں اور کلچر میں ڈھلے ہوئے ہیں وہ بیچارے نہیں سمجھ پائیں گے. تو جو کمنٹ آیا ہے اس کا میں جواب دینا چاہتا ہوں اور آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, آپ کو جواب اگر سننا ہے تو آخر تک بنے رہنا پڑے گا. ہو سکتا ہے آپ کا بہت بڑا فائدہ ہو جائے اور آپ کا ایمان خطرے میں پڑنے سے بچ جائے. ہاں, آپ کا ایمان خطرے میں پڑنے سے بچ جائے. اس لیے کہ کسی بات کے بولنے سے پہلے ہمیں تحقیق کرنی ہوگی کہ میری یہ بات, میرا یہ جملہ, میرے الفاظ صحیح ہے کہ نہیں. اس جملے سے, اس الفاظ سے اللہ رب العزت ناراض تو نہیں ہوں گے. اس جملے سے کہیں میرا ایمان خطرے میں تو نہیں پڑ جائے گا. ہم کسی کو دیکھا دیکھی, یہ کھیل تماشا نہیں ہے, بلکہ ہر بات کا جواب آپ ثبوت کے ساتھ دے سکتے ہیں. اپنی مرضی کے مطابق آپ کچھ بھی بول دیں, ایسا نہیں ہے. یہ اسلام ہے. اسلام عقل سے نہیں سمجھا جاتا, اسلام حکم سے سمجھا جاتا ہے. اللہ کا جو حکم ہے اسے ماننا ہے, چاہے عقل میں آئے یا نہ آئے. تو پہلا جو کمنٹ ہے میرے دوستوں, میری ماں اور بہنوں, اسی لیے مسلمان پیچھے ہیں. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں مسلمان اس لیے پیچھے نہیں ہے کہ سانسد نہیں بن سکا, سی ایم نہیں بن سکا, ودھائک نہیں بن سکا, بلکہ مسلمان اس لیے پیچھے ہے کہ وہ پورا مومن نہیں بن سکا. وہ اسلام اور ایمان لانے کے بعد, یعنی مذہب میں رہنے کے بعد, ایمان کی دولت پانے کے بعد بھی وہ مومن نہیں بن سکا. مسلمان تو وہ بن سکا لیکن مومن نہیں بن سکا. اور اللہ کا مطالبہ کیا ہے؟ اگر تم پورے مومن رہے تو کامیاب تم ہی رہو گے. ولا تہنوا ولا تحزنوا ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اور پست نہ پڑو اور غم نہ کرو اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم پورے مومن رہے. اب بتاؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی لگائی ہوئی قید اور ناراض آپ مجھ سے ہو رہے ہیں. کتنی بڑی بیوقوفی کی بات ہے. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا دین کیوں نہیں سیکھتے, علماء سے تحقیق کیوں نہیں کرتے جب آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اب دوسری بات یہ ہے, کسی کا ایپ کھولنا جائز نہیں. دوسرا کمنٹ ہے, آپ یہ بتائیے یہ ایپ کھولا جا رہا ہے جو آپ کو ایک عام طور پہ دکھائی دے رہا ہے, جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, ساری دنیا دیکھ رہی ہے کم و بیش, اس کو ایپ کا کھولنا کہتے ہیں. میں ان کے پاس جا کے بات پہنچاؤں, میں جا سکتا ہوں وہاں تک. یہ ایک ذریعہ ہے, یوٹیوب ایک ذریعہ ہے دعوت کے کام کے کرنے کا, اور بھی بہت سے کام کے کرنے کا. سارے لوگ اپنے اپنے اعتبار سے کام کر رہے ہیں. کچھ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں, کچھ لوگ برا کر رہے ہیں, کچھ لوگ بزنس کر رہے ہیں, کچھ لوگ بزنس کو لوگوں کی خراب کر رہے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ جو آپ سے ہو سکتا ہے اس یوٹیوب کا آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ بھی ایک اسباب ہے ہم سب کے رب کی طرف سے, جس کو استعمال نہ کرنے پر بھی سوال اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہو سکتا ہے کہ یہ ذریعہ تھا تمہارے پاس بات کے پہنچانے کا, پھر بھی تم نے استعمال نہیں کیا. اور صلاحیت تھی بات کرنے کی, بات پہنچانے کی, علم تھا, پھر بھی آپ نے نہیں پہنچایا. اب جیسے کہ بہت سے بھائیوں کا اچھا کمنٹ آیا نا, تو پتہ چلا بات پہنچی تب تو آیا, اب حوصلہ ملا, ایک دوسرے کو مضبوطی ملے گی. تو یہ دوسرا, یہ ایپ کا کھولنا نہیں ہے. اور تیسرا یہ کہ اپنا چینل گرو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ایسا بھی نہیں ہے. دعوت کا کام, اللہ کا پیغام آخری سانس تک پہنچانا ہے, چاہے دنیا میں فاقہ کرنا پڑے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلنا ہے. جب قیصر و کسریٰ کا تاج ان کے قدموں میں آیا تو وہ ٹھوکر مار کر نکل گئے کہ جب یہ بادشاہ کے کام نہیں آیا تو میرے کیا کام آئے گا. حالانکہ اس وقت اٹھا لینا جائز تھا, اس لیے کہ وہ مال غنیمت تھا. اب چوتھا کمنٹ ہے, آپ نے ٹھیک نہیں کیا, یعنی میں غلطی کر دیا. اس طرح کی ویڈیو بنا کر وہ اس وقت سانسد ہیں, وہ میری بہن کی طرح ہیں, میں بھی ان سے محبت رکھتا ہوں, اللہ نے ان کو مقام دیا, لیکن لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کلچر و ماحول کی وجہ سے. اب ایک بھائی کا یہ کمنٹ آیا کہ اقرا حسن کو سمجھانا ایسا ہے جیسے بھینس کے آگے بین بجانا. اس بات سے بھی میں سہمت نہیں ہوں, حالانکہ وہ میری ہمدردی میں بولے ہیں. دیکھو, ہمارا کام ہے پیغام کا پہنچا دینا, بات کا پہنچا دینا کسی بھی راستے سے. ایسا نہیں کہ صرف یوٹیوب پہ ہمیں پہنچانا ہے, ہمیں گھر گھر جا کے لوگوں کو ایمان اور اعمال کی دعوت دینا ہے, واجبات اور فرائض کی دعوت دینا ہے, حرام اور حلال کی دعوت دینا ہے. ایسا نہیں کہ صرف یوٹیوب ایک ذریعہ تھا, اس کا بھی استعمال کیا جائے. اب آگے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین مکرم و محترم, آپ نے حضرت کا بیان سنا. میں حضرت کے بیان سے 100% بالکل سہمت ہوں, 100% حضرت کے بیان سے متفق ہوں اور اتفاق کر رہا ہوں کہ آپ بالکل بات صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں حضرت مولانا, میں ایک بہت چھوٹا سا آدمی ہوں کہ اتنا فڑفڑانا ضروری نہیں ہے. اتنا فڑفڑانا, اتنا بے چین ہونا, مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت جلد ہو جائے گا, یہ صحیح نہیں ہوگا. ایک آدمی ایسے ماحول سے نکل کر آیا ہے جہاں بالکل عورانیت کا ماحول تھا, بالکل ننگا پن تھا. وہاں بھی اس آدمی نے اپنے آنچل کو, اپنے لباس کو سنبھالے رکھا اور سنبھال کر کے اپنے اس پورے کلچر کو لے کر آیا ہے. اس کو بدلنے میں ٹائم لگے گا. سمجھنے والے بالکل سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں.
اس لیے حضرت مولانا آپ جو کمنٹ کے جواب دے رہے ہیں یا بات بتا رہے ہیں، قرآن کریم کی آیت آپ نے پڑھی، میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ کمنٹ کیا ہے ان میں کچھ عالم دین بھی ہیں اور کچھ پڑھے لکھے آدمی بھی ہیں جنہوں نے یہ کمنٹ کیا ہے، اس لیے آپ کی بات بالکل صحیح ہے، اسلام کی دعوت پہنچنی چاہیے، عقل میں آئے نہ آئے حکم ماننا ہوگا، بالکل اللہ کا فرمان ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، ہماری عقل میں آئے نہ آئے، لیکن ہمیں اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ اور آپ نے یہ بات کہی کہ سوشل میڈیا، یوٹیوب ایک بہترین ذریعہ ہے بات کو پہنچانے کا، میں ان کے پاس پہنچ نہیں سکتا، ایسا بھی نہیں ہے، وہ اتنے بڑے آدمی نہیں ہیں کہ آپ پہنچ نہیں سکتے، پہنچ سکتے ہیں بہت آسانی سے، وہ بہت سادہ دل لڑکی ہیں، بہت سادگی میں رہتی ہیں، اگر آپ چاہیں تو مل سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، آپ پہنچنے کی کوشش کریں، اپنی بات ان کے رکھیں۔ یہ تو بہانہ ہوگا کہ میں ان سے کس طرح بات کروں، میں وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، نہیں حضرت آپ پہنچ سکتے ہیں اگر آپ کوشش کریں، جسے آپ یوٹیوب پر بیٹھ کر کے ماشاءاللہ بیان دے رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں، اگر آپ کوشش کریں گے تو اقرا حسن سے آپ ضرور ملاقات کر سکتے ہیں، چہ جائے کہ کوشش ہو، حتی المقدور، جب کوشش ہوگی تو انشاءاللہ ملاقات بھی آسان کر دیں گے، کیونکہ آپ کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اور جو بندہ اللہ کے لیے کام کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ ہموار کر دیتا ہے، راستہ آسان کر دیتا ہے، راستہ خود بخود کھلتے چلے جاتے ہیں، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے تالے کھول دیے گئے تھے کیونکہ وہ اللہ کے لیے کر رہے تھے۔ اگر میں بھی اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مخلص ہوں اور اپنے چینل کو گرو نہیں کرنا چاہتا، اپنی فیمسی، اپنا مشہور نہیں ہونا چاہتا، تو آپ اقرا حسن سے ملاقات کے لیے تیار رہیے، ان سے کوشش کریے ملنے کی، ملاقات کریے، کوئی 4-5 دفعہ کوشش کیجئے، انشاءاللہ راستہ ضرور ملے گا، ضرور آپ سے ملاقات ہو سکتی ہے، ایسا نہیں ہے، بالکل ہو سکتی ہے، اور وہ بہت سادہ رہتی ہیں، اور میں کہوں گا کہ اتنی جلدی اگر آپ ان کو حضرت عائشہ بنانا چاہتے ہیں یا اور بھی باشرح ان کو بالکل شریعت کے زمرے میں لانا چاہتے ہیں تو یہ بہت جلدی ہوگی۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ثنا خان کو سب جانتے ہیں، ثنا خان فلمی دنیا میں رہتی تھی، جیسے ہی انہوں نے مفتی انس سے شادی کی تو وہ گھومنے کے لیے باہر بھی گئیں، دوسرے ملک بھی گئیں، وہاں انہوں نے فوٹوگرافی کی، ویڈیوز بنائی، تو لوگوں نے بہت کمنٹ کیے کہ یہ کیا فلم شوٹنگ چل رہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یعنی ایسے کمنٹ آئے، لیکن آج وہی ثنا خان ہے، آج وہی ثنا خان ہے کہ دوسروں کے لیے آئیڈیل ہے، تو ٹائم لگتا ہے، ایسے چل کر چھوڑ کر آئی ہے ویسی دنیا کو، لندن سے پڑھ کر آئی ہے، تو کچھ نہ کچھ ضرور اثر رہے گا، اور میں کہوں گا کہ اتنی جلدی ہمیں پھڑانا، میں سمجھ رہا ہوں کہ نقصان دہ گا، مضر ہوگا، اور میں ان کو جانتا ہوں کہ ان کے قریب میں، ان کے ٹچ میں بہت بڑے عالم دین اللہ کا فضل ہیں، ان سے جو برابر بات کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، اور یہ انشاءاللہ ایک آئیڈیل ہے ہماری بچوں کے لیے، ہمارے لڑکوں کے لیے، ہم تمام کے لیے، اقرا حسن ہمارے لیے آئیڈیل ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے کہ ایک آدمی، ایک لڑکی جوان لندن سے پڑھ کر آئی ہے، اور پورا لباس، پورا کلچر، پورا اس کا آنچل وہی خاندانی ہے، وہی بول چال ہے، وہی چال چلن ہے، یعنی بدلہ نہیں ہے۔ آج ہماری لڑکیاں اگر یہاں ہندوستان میں، ہمارے بھارت میں چھوٹے سے کالج میں پڑھ لیتی ہیں تو ان کی لینگویج، ان کا لباس، ان کا رہن سہن، ان کا چال چلن سب کچھ بدل جاتا ہے، تو یہ پھڑانا مجھے لگ رہا ہے صحیح نہیں ہے حضرت، یہ بالکل غلط ہے، ایسا مت کیجیے۔ ناظرین، اور بھی حضرت مولانا نے بہت کچھ کہا ہے، اس سے بھی بیان کو سن لیجئے، اور تھوڑا سا ان کا بیان رہ رہا ہے اس کو بھی سماعت فرما لیں۔ دعوت کا کام، اللہ کا پیغام آخری سانس تک پہنچانا ہے، چاہے دنیا میں فاقہ کرنا پڑے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ جب قیصر و کسریٰ کا تاج ان کے قدموں میں آیا تو وہ ٹھوکر مار کر نکل گئے کہ جب یہ بادشاہ کے کام نہیں آیا تو میرے کیا کام آئے گا، حالانکہ اس وقت اٹھا لینا جائز تھا، اس لیے کہ مال غنیمت تھا۔ اب چوتھا کمنٹ، آپ نے ٹھیک نہیں کیا، یعنی میں غلطی کر دیا۔ اس طرح کی ویڈیو بنا کر وہ اس وقت سانسد ہیں، وہ میری بہن کی طرح ہیں، میں بھی ان سے محبت رکھتا ہوں، اللہ نے ان کو مقام دیا، لیکن لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کلچر و ماحول کی وجہ سے۔ اب ایک بھائی کا یہ کمنٹ آیا کہ اقرا حسن کو سمجھانا ایسا ہے جیسے بھینس کے آگے بین بجانا۔ اس بات سے بھی میں سہمت نہیں ہوں، حالانکہ وہ میری ہمدردی میں بولے ہیں،
دیکھو ہمارا کام ہے پیغام کا پہنچا دینا، بات کا پہنچا دینا کسی بھی راستے سے، ایسا نہیں کہ صرف یوٹیوب پہ ہمیں پہنچانا ہے، ہمیں گھر گھر جا کے لوگوں کو ایمان اور اعمال کی دعوت دینا ہے، واجبات اور فرائض کی دعوت دینا ہے، حرام اور حلال کی دعوت دینا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف یوٹیوب ایک ذریعہ تھا، اس کا بھی استعمال کیا جائے۔ اب آگے کا جو کمنٹ پانچواں ہے، اپنی لڑکی کو روکو بازار جانے سے، تو ماشاءاللہ اللہ کا شکر و احسان ہے کہ میری لڑکیاں آج تک اکیلے بازار نہیں گئی، اگر میں ساتھ میں گیا تو ٹھیک، نہیں تو بھائی کے ساتھ جاتی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، مجھے یاد نہیں اب تک پوری زندگی میں کہ کبھی وہ اکیلے مارکیٹ گئی ہوں۔ اور یاد کیوں نہیں رہے گا جب میں گھر پر مستقل ہوں اور ان کا بھائی ہے، تو یاد کیوں نہیں رہے گا جیسے بات کی اب تک ایسا نہیں ہوا۔ تو ایسا کمنٹ کرنے والوں کو میں نے یہ جواب دیا ہے۔ اور دوسری بات، ایک کمنٹ اور آیا کہ اپنی بچیوں کو شادی میں جانے سے روکو، شادی میں بڑی خرافات ہوتی ہے۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم لوگ شادی میں جو ہے کبھی رات نہیں رکتے، 2 سے 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ ہم رکتے ہیں، اور وہ بھی ہمارے لیے کمرہ وہاں پر الگ کیا جاتا ہے، الگ کرنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے، روم الگ کیا جاتا ہے ہمارے لیے۔ ہم یہ دعوت دے چکے ہیں، پیغام پہنچا چکے ہیں، اگر آپ مردوں کے ساتھ ہماری عورتوں کو ایک جگہ جمع کرو گے تو ہم تمہاری شادی میں شرکت کرنے والے نہیں ہیں، ہم نہیں آئیں گے تمہاری شادی میں۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ جہاں ہم جاتے ہیں ہماری رعایت کی جاتی ہے، ہم کبھی رات نہیں رکتے، یہ یاد رکھنا۔ الحمدللہ جو بھی کمنٹ ہے اس کا میں نے جواب دیا، کم و بیش اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ تو اس طرح کا کمنٹ کرنے سے پہلے آپ سوچو کہ آپ تو اس طرح کا کمنٹ کر رہے ہو کہ اللہ کا پیغام پہنچانا یعنی روک دیں لوگ، یعنی اللہ کی بات نہ پہنچائیں لوگوں تک۔ اللہ کہہ رہا ہے پہنچا دو اگر ایک بات بھی جانتے ہو، اور آپ طرح طرح کا کمنٹ کر رہے ہو، اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ آپ اللہ کے پیغام پہنچانے سے خوش نہیں ہو، جبکہ یہ خوشی سب سے بڑی خوشی ہے آپ کے لیے۔ ماشاءاللہ الحمدللہ ہم اپنی گاڑی سے اپنی بچی کو اسکول چھوڑتے ہیں، حالانکہ اسکول قریب ہے، لیکن ہم جتنا اپنے آپ پر اللہ کے احکام کو اللہ کے احکام پر جتنا ہم چل سکتے ہیں اس میں کمی نہ کریں، ہاں، اس لیے کہ انسان ایک ایک نیکی کو ترسے گا، ہم سب جانتے ہیں، انسان ایک ایک نیکی کو ترسے گا، ہم سب جانتے ہیں، لیکن چند دن کی دنیا، چند دن کی رونق سے ہم ایسا جو ہے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں جیسا کہ سمجھانا مشکل ہو گیا ہے۔ بہت بڑی تعداد کو سمجھانا بہت ٹف ہو گیا ہے، سمجھاؤ کچھ تو سمجھتے ہیں کچھ، جیسے لگ رہا ہے کہ ہم اپنی طرف سے۔ اور دیکھو ایک بڑی بات، ایک بڑی وارننگ کہ علماء کرام بھی ہمارے لیے جو کیا ہے، ہاں، نمونہ نہیں ہے کہ ان کی زندگی کو دیکھ کر ہم چلیں گے، بلکہ ہمارے نبی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، صحابہ کی زندگی نمونہ ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی نمونہ ہے، حضرت عائشہ کی زندگی نمونہ ہے، حضرت سمیہ کی زندگی نمونہ ہے، حضرت کلثوم کی زندگی نمونہ ہے، حضرت زینب کی زندگی نمونہ ہے ہمارے لیے۔ یہ یاد رکھنا۔ ساری ماؤں بہنوں سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اور بھائیوں سے کہ آئندہ اس طرح کا کمنٹ کرنے سے پہلے آپ اپنے جملے کا جو استعمال کر رہے ہیں وہ کسی اچھے عالم سے، ایسا نہیں کسی سے بھی آپ نے پوچھ لیا، پتہ چلا آپ کو قرآن حدیث سے اس کی تحقیق کرتے ہوئے کوئی بھی بات کہنے سے پہلے سوچنا پڑے گا۔ اور میں اقرا حسن کے اوپر ویڈیو اس لیے بنایا، میں لیاقت کے اوپر ہی بنا سکتا تھا جو ڈیبیٹ کرتی رہتی ہیں، میں کسی فلمی انڈسٹری میں کسی ہیروئن کو بھی بنا سکتا، بہت سے مسلمان ہیں، لیکن جس سے کچھ امید پائی جاتی ہے اس تک پیغام پہنچانے کی کوشش پہلے کی جاتی ہے، بعد میں سارے لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے۔ آپ میری اور ویڈیو میں جا کے دیکھ سکتے ہیں، میں نے پردے کے اوپر بہت سی ویڈیو بہت بار میں نے گفتگو کی ہے، اور میری کوشش یہ ہے کہ ساری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم عام ہو جائے، یہ سب سے بڑی خوشی ہے۔ دعوت کے کام سے کسی کو نہیں روکا جا سکتا، اگر آپ پہنچا نہیں سکتے تو آپ روک بھی نہیں سکتے، آپ کو خوش ہونا ہے، آپ کو ہیلپ کرنا ہے، آپ کو سپورٹ کرنا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایمان والے ایک دوسرے کے مددگار ہیں، مرد عورت ایک دوسرے کے دینی مددگار ہیں۔ آپ کسی سچے اور حقیقی عالم سے ملے اور میری بات رکھو، وہاں سے آپ کو جواب ملے گا۔ اس لیے بہت بڑی تعداد میں اس ویڈیو کو بھی شیئر کرو، اور چینل سے اس لیے جوڑو۔ میرے دوستو، چینل سے میں اس لیے نہیں جوڑ رہا ہوں کہ میرا چینل گرو ہو، بلکہ میں اس لیے جوڑنا چاہتا ہوں تاکہ صحیح بات لوگوں تک پہنچ سکے، ایک بڑا گروپ تیار ہو سکے۔ ایسے موٹے موٹے مسائل لوگ نہیں جانتے، میں حیران ہوں، پریشان ہو چکا ہوں سروے کر کے۔ آپ کے سپورٹ اور ہیلپ کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم۔